ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، ایک مرتبہ پھر عاشر عظیم صاحب کے ساتھ۔ جی عاشر بھائی، آپ بات کر رہے تھے نیب کی، یا میں نے کہی تھی، سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے نیب والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایف آئی والے کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جے آئی ٹی میں وہ بھی ہوں گے۔ آپ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ عدالت میں آپ ایک بوگس لیٹر، وہ آپ ڈالتے ہیں جی یہ قطری شہزادے کا لیٹر ہے جاسم کا، جو یہ کہتا ہے کہ جی میرے باپ کے ساتھ ان کے والد صاحب کے تعلقات تھے اور بزنس تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ سب 5 کے 5 ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر بوگس ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سر آپ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک لیٹر آپ جاری کرواتے ہیں جو عدالت کو گمراہ کر رہا ہے، تو جو چیز عدالت کو گمراہ کر رہی ہے کیا اس پہ کوئی سزا نہیں ہے؟ لیکن اب یہ تو معاملہ اتنا دیکھیں، یہ پھر میرا وہی مسئلہ ہے کہ پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ آپ لائف از ناٹ اسٹل فریمز، آپ یہ کنٹینیوٹی میں چیز چل رہی ہے۔ اور ایک سوری تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، جہاں آپ کا دل چاہے ایڈٹ پہ کاٹ دیجیے گا۔ میں ایک دن ایک ہسٹری چینل کا ایڈ دیکھ رہا تھا، اس میں آپ کی بات کاٹیں گے کوئی نہیں، اچھا اوکے، میں ایک ہسٹری چینل کا ایڈ دیکھ رہا تھا، اور اس میں ایک بہت خوبصورت بیچ ہے، اور اس پہ ایک ماں اور بیٹی، چھوٹی سی بچی ہے، اور وہ ننگے پاؤں اس پہ ریت پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بڑا کمفرٹیبل اور بہت سرین، بہت خوبصورت ماحول ہے۔ اور اچانک اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو اوور لے کیا ہے، بندے مار رہے ہیں، اور بیچ بالکل خون سے لال ہوئی ہوئی ہے نا، اور ہر طرف باربڈ وائر ہے اور لوگ گر رہے ہیں، اور اس پہ وہ لکھتا ہے نارمنڈی بیچ، پتہ نہیں 1943 کے 44 سم تھنگ، اور کہتا ہے نو ویئر یو اسٹینڈ، ہسٹری چینل۔ اچھا، سو آج جس بیچ پہ ایک ماں اور بیٹی ننگے پاؤں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بہت خوبصورت بیچ ہے اور بہت پیسفل ہے، اور وہ دونوں بچیاں، ماں اور بچی، بڑے سیکیور فیل کر رہے ہیں، اس بیچ پہ ہیومن ہسٹری میں بہت خون بہا ہے جی۔ سو آپ جس فریم کو دیکھ رہے ہیں، اس فریم کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو ہم یہاں پہنچے۔ سو بات پھر وہی لمبی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات لمبی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ میرے خیال میں پاکستان میں 3 کلاسز تھیں ملک صاحب۔ ایک آپ کی کلاس تھی اسی فیوڈل کی، جو بادشاہ بھی تھا اور فقیہ بھی تھا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ ایک مڈل کلاس تھی جس میں سول سرونٹس، فوجی افسر، ڈاکٹر، انجینئر، جو ورک انجن تھا پاکستان کا، بزنس مین کلاس، جی جو ورکنگ کلاس تھی، مڈل کلاس تھی، جو کہ سوسائٹی کو ایک ڈائریکشن، اور ایک وہ بیچارے جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ بہت پور لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ کہہ لیں جی ایک وڈیرا تھا، وہ تو ویسے ہی ہر چیز سے اوپر ہے، لینڈ اوننگ تھی پہلے اس کے پاس، اب اس نے انڈسٹری پہ بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتا جب سارا گنا میں اگاتا ہوں تو فیکٹری کیوں نہیں میں ایک ٹائم تھا کہ صرف جو تھا نا یہ لینڈ آنر، اس کو ہی پاسپورٹ ملتا تھا جی پاکستان میں، جی یاد ہوگا آپ کو۔ تو ہاں جی، سو 3 کلاسز تھیں پاکستان میں۔ یہ تو ویسے ہی فارغ تھا، وہ نیچے والا بیچارہ ویسے ہی فارغ اور پاور لیس ہے۔ جو سینٹر کی کلاس تھی، فوج، سول سروسز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ سوسائٹی کا مین انجن ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے اٹھ کے کینیڈا آ گئے، جی امریکہ چلے گئے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ آج کا سول سرونٹ اپنے بچے کو سول سروسز میں نہیں ڈال رہا پاکستان میں، آج کا بڑا فوجی افسر اپنے بچے کو پاکستان میں فوج میں نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے جی، سب کے بچے جا رہے ہیں امریکہ۔ آج کا ڈاکٹر پاکستان میں جیسے ہی ڈاکٹری کرتا ہے تو وہ ایف ایم جیمز یا جو بھی ہے وہ دے کے امریکہ یا کینیڈا آنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جو 3 کلاسز تھیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 کلاسز صرف رہ گئی ہیں جی۔ وہ جو سینٹر کی کلاس ہے وہ نکل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔
وہ جیسے ہی نکلی ہے تو اب سوسائٹی نے تو چلنا ہے. اب آپ کو سول سرونٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صاحب تو سول سرونٹ بننے جو گئی نہیں تھے نا. وہ سول سرونٹ 100 سیٹیں سی ایس ایس کی تو بھری جانی ہے نا. وہ اب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بیچارہ وہ آ رہا ہے جو کہ پہلے اس سے ڈائریکٹلی بہت ڈرتا تھا. پہلا پرانا سول سرونٹ تو پھر تھوڑا سا کہتا تھا کہ منسٹر صاحب آپ پتہ نہیں کیا فضول بات کر رہے ہیں, میں نہیں کرتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. آج کا سول سرونٹ یہ بات نہیں کرتا. آج کل پوچھتا ہے کی کریے, آپ بتائیں کیا کرنا ہے, میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح بات. سو آپ کی جو سوسائٹی کی مین جو انجن تھا جو اسے ٹرن کرتا تھا اور جو سوچ اسے دیتا تھا, پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ہیوج شاعر ہوتے تھے, کہاں گئے آہستہ آہستہ؟ بالکل. پاکستان میں ہیوج مصور ہوتے تھے, بالکل. کہاں گئے؟ بالکل. پاکستان میں جو تھنکنگ کلاس تھی, جو پڑھی لکھی کلاس تھی, دانشور تھے جی, وہ ساری تو بالکل 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 آپ کی طرح یہاں آ گئے. رائٹ. اچھا, سو آپ نے مجھ پہ چھکا لگا دیا. So what I'm trying to say here is کہ I don't see an end. So واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ایف آئی اے والا بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر گوئنگ بیک ٹو مشال خان, کل صبح وہ ایف آئی اے والا کچھ تو کر دے. اگر فرض کریں ان میں سے ایک کی سوچ باقی محکمے سے اتنی مختلف ہو کہ وہ کہے نہیں یار میں تو ٹھیک کروں گا جو مرضی ہو جائے, تو اس کو کل کوئی سڑک پہ پکڑ کے مار دے گا. بالکل. تو کون اس کو عدالت بچانے آئے گی؟ بالکل بالکل رائٹ. بالکل. تو وہ یہ سوچتا ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے. رائٹ. دیکھیں نا وہ جو ہوا تھا وہ کون سی ایکٹر, وہ کون مولانا کوی تھا, کیا نام تھا اس کا, اور وہ جس نے ایک اور آئی تھی اور اس نے کچھ کہا تھا ان کے مولانا کے متعلق اور وہ قتل ہو گئی تھی. ہاں وہ کیا نام تھا, قندیل بلوچ. قندیل بلوچ. اب دیکھیں کیا ہوا اس کے ساتھ, کوئی پتہ چلا کہ مطلب کہاں پہ گیا اس کا کیس؟ اور سارے لوگوں نے, اچھا یہ بھی تو ایک عجیب ہپوکریسی ہے نا. مطلب قندیل بلوچ, انفارچونیٹلی میں آئی ڈنٹ نو قندیل بلوچ کے بارے میں نے سنا نہیں تھا, ایسے ایک نام سنا تھا, لیکن میں نے اس بیچاری کا کبھی ویڈیو نہیں دیکھا تھا ٹل دا ٹائم شی ڈائیڈ. اس کے بعد پھر میں نے اس کے 2-4 ویڈیوز دیکھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ ہپوکریسی کس قسم کی ہے کہ اس کی ملینز میں ویورشپ ہے سوشل میڈیا پہ, اور سارے کے سارے اسے گالیاں دے رہے ہیں بیچارے, اس کو بری باتیں کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں یہ عورت نہیں پسند فرض کرو تو پھر تم جا کے اسے دیکھتے کیوں؟ بالکل صحیح بات ہے. سو تم نے جا کے دیکھنا بھی ہے اس کو, اور تم نے جا کے اس کو گالیاں بھی دینی ہے. بالکل بالکل. It's nonsense, it's hypocrisy, right? That's right. So وہی میں نے کہا نا کہ پوری تھاٹ اسٹارٹنگ فرام دی آئیڈیالوجی آف دا کنٹری ٹو نیشن, پولیٹیکل سے اس کو آپ لے گئے, ریلیجس پہ جو کام کرنے والے تھے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ان سب کو آپ نے چھوڑ دیا, پتہ نہیں کس طرف چل پڑے. جن اداروں نے کام کرنا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بیکاز اٹس اے اسٹیٹ آف اینارکی, کل کو کوئی مجھے پکڑ کے مار دے گا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا. جو عورت جس کو آپ سارا شہر برا کہتے جا رہے ہیں اسی کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے, یا تو پھر اس کی فالوئنگ ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. سو اور آپ والی بات ہے کہ جی اس کو اگر کسی نے مار دیا تو کون پوچھنے والا تھا؟ دیکھیں نا وہ آج تک کوئی نہ پوچھے گا, نہ کسی نے کوئی اخبار میں نہیں آتا, کسی کورٹ میں کیس نہیں چل رہا, وہ سب آزاد پھر رہے ہیں. اینڈ اٹ واز ریڈیکولس. مطلب ون آف دا ویڈیوز دیٹ آئی سو کہ جی وہی جو صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگ, پتہ نہیں آئی تھنک ہی واز سم ہاؤ انوالوڈ. مطلب اس کا ایک میں نے ویڈیو دیکھا کہ اس کے ہوٹل میں بیٹھی, اس کی کراکلی ٹوپی اس نے اس کے سر پہ پہنی ہوئی ہے. مطلب وائی وڈ یو لیٹ ہر کم ان یور روم دین اف یو ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ؟ بالکل بالکل بالکل. اب اس پہ جو ہے نا پھانسی لگنی ہے. وہی میں نے کہا نا آپ مجھے مروائیں کیونکہ میری سوچ مختلف سامنے آ جائے گی. نہیں سوچ کی دیکھیں نا, ہم تو یہ مذاق کی بات تو نہیں ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے, اصل پورا جو فیبرک ہے نا جی وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. بالکل. اور اس سے مجھے خوف آتا. اور آپ کوئی قوم کے لیے کوئی پیغام کسی قسم کی آپ 2 منٹ میں بتا دیں کہ کیا ہونا چاہیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. یہ ملک صاحب آپ ہی بتائیں. قائد اعظم نے تو 3 چیزیں بتائی تھیں, وہ کسی نے اس بیچارے کی نہیں مانی, تو تھوڑا کی خیال ہے کہ میں نے آپ کے کچھ کلپس دیکھے ہیں یوٹیوب پہ جو آپ اکثر
करते रहते मैं हैं। फजूल बातें करता रहता हूँ। जी, फजूल बातें तो नहीं हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, और यकीन कीजिएगा हमारे दानश्वरों को, हमारे जिन लोगों के जहन जो है इस चीज़ के मतलब सोचते हैं, कम से कम उनको सामने आना चाहिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जो आपके दिल में है वो आप कह दें। हाँ, गलत हो सकते हैं आप, गलत हो लेकिन कम से सकते कम हैं, आप जी, जी, सिंसियरली जो बिलीव करते हैं वो तो कहें, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अगर ये बैठ के थोड़ी सी हिम्मत कर भी देता हूं और ये इस तरह यूट्यूब पे जो मेरे सोच में आता है मैं कह देता हूं, well it's because I'm sitting in Canada, बिल्कुल right? मैं आपको मतलब विदाउट हिपोक्रेसी, शायद मैं पाकिस्तान में बैठा होता तो मैं कहता भाई सॉरी, इस सब्जेक्ट पे मैंने बात ही नहीं की। नहीं, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान में हमारे लोग देखते हैं, कम से कम जो हमसे हो सकता है। वो तो आपकी बात ठीक है, वो देख लेते हैं ना जी, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम करें तो उसके बाद आपने निकलना तो सड़क पे है ना। जी हाँ, अरे और भले मेजॉरिटी आपके साथ हो, लेकिन आपको मेजॉरिटी ने थोड़ी मारना है, आपको 10 बंदों ने मिलके मारना है। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। और मेजॉरिटी ने यूं खड़े होकर देखना है और उन्होंने वीडियोस बनानी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आशिर अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यकीन कीजिएगा, ये कहने की बात नहीं है कि आपसे जब भी बात करते हैं हमें एक नई चीज़ सुनने को मिलती है और एक हौसला मिलता है, क्योंकि आप हमेशा जो है एक पॉजिटिव बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में लोग बेहतरी की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह जी, बिकॉज इट्स द ओनली कंट्री वी हैव, और वही मैंने कहा ना कि जी हमारे पास तीसरी कंट्री कोई नहीं है। नहीं है ना। तीसरी कंट्री कोई नहीं है, तीसरी चॉइस ही नहीं है। आप तीसरी क्या, दूसरी कोई दूसरी चॉइस भी चॉइस नहीं है। तो आशिर अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नाजरीन, प्रोग्राम के मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आशिर अजीम साहब के साथ बहुत अच्छी महफिल रही, फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इनसे दोबारा बातचीत करेंगे। कनाडा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।